کا فرمان عالی شان، اس کا مفہوم آپ کی خدمت میں۔ ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پہ درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ ظاہر سی بات ہے، ہم میں سے کوئی یہ نہیں چاہے گا کہ ہم جنت کا راستہ بھولیں، اس لیے ہمیں اپنے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام کثرت کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج کی جمعۃ المبارک کی اس مختصر سی نشست میں گفتگو کے لیے جس عنوان کا میں نے انتخاب کیا ہے، میں نے جس طرح گزشتہ جمعۃ المبارک آپ سے یہ گزارش کی تھی کہ ہم آمدہ جمعۃ المبارک کو ضرورت مرشد کے عنوان پہ گفتگو کریں گے کہ ایک انسان کو شیخ کامل کی کیا ضرورت ہے۔ ایک سوال ہوتا ہے کہ جب ہم خود نماز پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں اور حسب استطاعت اچھے کام کرتے ہیں، تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم کسی کے پاس جائیں، اس کے آگے زانو تلمذ طے کریں اور اسے اپنا مرشد اور مربی تسلیم کریں۔ تو آج کی اس نشست میں ہم اس سوال کا بساط بھر جواب دینے کی کوشش کریں گے، اور اس سے ہمارا مقصود اصلاح ہے، اپنی اصلاح، اپنے سامعین کی اصلاح اور ایسے حضرات کی اصلاح جو غلط فہمیوں میں مبتلا ہو کے اس ایک جو دینی ضرورت ہے اس کا بھی انکار کر بیٹھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام مجید کی جو آیہ مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی، وہی جو گزشتہ جمعۃ المبارک کو بھی میں نے پڑھی تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب فرمایا ہے اور انہیں تقوی کی تلقین فرماتے ہوئے ساتھ یہ ارشاد فرمایا ہے، کونوا مع الصادقین، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کی معیت اختیار کرو، صادقین کی صحبت اور مجلس اختیار کرو۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل ایمان سے ارشاد فرمایا ہے، اور اس سے یہ بھی ظاہر ہو گیا کہ محض ایمان لانا کام نہیں دے گا جب تک کہ اس کے ساتھ تقوی کو نہ جوڑا جائے، اور محض تقوی بھی کام نہیں آئے گا جب تک کہ سچے لوگوں کی صحبت اختیار نہ کی جائے۔ ابتداً یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کائنات کے نظام کو مربوط بنایا ہے، یعنی انسانوں کو باہم مربوط کر دیا ہے، وہ اس طرح کہ ہر انسان دوسرے انسان کا محتاج ہے۔ اگر ایک بہت غریب انسان ہے، اس کے ذریعہ معاش کچھ نہیں، تو وہ ایک صنعت کار کا بئی معنی محتاج ہے کہ جب وہ اس کے ہاں کام کرے گا تو اس کی اولاد کے، اس کے اہل و عیال کے خورد و نوش کا بندوبست ہوگا۔ اگر ایک بہت ہی کوئی امیر انسان ہے، صنعت کار ہے، ذمہ دار ہے، تاجر ہے،
وہ اپنے کاروبار کو چلانے کے لیے، اپنی صنعت کو چلانے کے لیے، اپنی زمین کی آباد کاری کے لیے مزدور کا محتاج ہے، اسے ضرورت ہے کہ اس کے پاس لیبر ہو، اس کے پاس کام کرنے والے کاریگر ہوں، اس کے کارندے ہوں۔ ایک عالم ہے، اس کی یہ ضرورت ہے کہ اس کے معاملات کو چلانے کے لیے اس کے آگے کچھ لوگ ہوں۔ علی ھذا القیاس، یعنی وہ اکثر میں ایک بات کہتا ہوں کہ ہم جب روٹی کا ایک لقمہ ہاتھ میں اٹھاتے ہیں تو ہم اس پہ غور نہیں کرتے کہ یہ لقمہ ہم تک کیسے پہنچا۔ ہم تو روٹی کا ایک لقمہ سمجھ کے اس کو کھا لیتے ہیں، اور بعض تو جلدی میں بسم اللہ کرنی بھی بھول جاتے ہیں پڑھنی، جس کی وجہ سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر ہم غور کریں تو اس ایک لقمے میں کتنے لوگوں کی محنت شامل ہے، کتنے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس کے لیے کاوش کی۔ زمین تھی، زمین میں کھاد ڈالی گئی، اس میں ہل چلایا گیا، 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ فصل بوئی گئی، اس کی پرورش کی گئی، اس کی حفاظت کی گئی، اور جو تقاضے ہوتے ہیں ذمہ داری کے وہ پورے کیے گئے۔ پھر اسی فصل کو کاٹا گیا، اس کو صاف کیا گیا، اس کو مشین پہ لے جا کے پیسا گیا۔ آپ نے مزدوری کی، محنت کی، اس کو خرید کے لائے، گھر والوں کو دیا، انہوں نے آٹا گوندا، پکایا، تب ایک نوالا آپ نے اپنے منہ میں ڈالا۔ اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ایک لقمے نوالے پہ، روٹی کے ایک لقمے پہ کتنے لوگوں کی محنت شامل ہے، کتنے لوگ اس محنت میں شریک ہوئے، تب جا کے وہ نوالا یا وہ لقمہ آپ کے منہ میں آیا۔ کسی بھی چیز کو لے لیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو اس پہ قادر ہے نا، کہ اللہ نے جس طرح قوم موسیٰ پہ من و سلوہ نازل کیا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو تھی اس نے فرمائش کی کہ ہم پہ آسمانی کھانا نازل ہو، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے آسمانی کھانا نازل فرمایا۔ کوئی محنت نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، ان کو باقاعدگی سے روزانہ کی بنیاد پہ کھانا ملتا تھا۔ اسی طرح حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے امتیوں، اپنے حواریوں کی فرمائش پہ دعا کی تو آپ کو بھی وہ کھانا دیا گیا، کسی کی کوئی محنت نہیں تھی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کے باوجود بھی ایک نظام وضع کیا کہ ہمیں ایک دوسرے سے مربوط کر دیا، چاہے امیر ہو، چاہے غریب ہو، پڑھا لکھا ہو، ان پڑھ ہو، عالم ہو، جاہل ہو، کوئی بھی ہو، سارے ایک دوسرے سے مربوط ہیں اور ایک دوسرے کے ضرورت مند ہیں۔ محتاجی کا جو میں لفظ استعمال کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ضرورت مند ہیں، حقیقی طور پہ تو ہم سب اللہ کے محتاج ہیں، اور یہ اللہ ہے جو سب کو عطا کرتا ہے، لیکن اس نے وسائل، ذرائع اور اسباب پیدا کر دیے۔ اب ان وسائل سے، ذرائع سے، اسباب سے فائدہ اٹھانا یہ ہمارا کام ہے۔ یہ میں اس ضمن میں عرض کر رہا ہوں کہ ہر انسان کو اپنی ضرورت کے لیے دوسرے انسان کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
ایمان والوں کو یہ فرمایا کہ جب تم ایمان لا چکو پھر تقوی اختیار کرو، کیونکہ تقوی کے بغیر آپ کا ایمان کامل نہیں ہے، آپ کے اعمال آپ کو فائدہ نہیں دے سکتے۔ آپ تقوی اختیار کریں، اور تقوی میں سارے اعمال کا احاطہ ہو جاتا ہے۔ مثلا جب یہ ہے نا کہ بھئی جب ہم عمل کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، پھر ہمیں مرشد کی کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے کہ تم نماز پڑھ لو، تم عمل کر لو، تو تمہیں اس کے باوجود بھی ضرورت پڑے گی کہ تمہارے لیے کوئی تربیت کرنے والا موجود ہو، تمہیں کسی نہ کسی سے نسبت قائم کرنی پڑے گی۔ اور نسبت جو ہے جب تک انسان کی قائم نہیں ہوتی اس وقت تک اس کی وہ حیثیت اور اہمیت نہیں بن سکتی، اور جب نسبت قائم ہو جائے تو چاہے وہ کوئی ادنا ہی کیوں نہ ہو، وہ نسبت کی بنا پہ اعلیٰ ہو جاتا ہے۔ ایک مثال عام فہم میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ آپ بازار جاتے ہیں، آپ کپڑا خریدتے ہیں، کپڑا خریدتے ہیں، اس کے لیے آپ اپنا سوٹ بناتے ہیں، کسی بچے کا سوٹ بناتے ہیں، اس میں سے کچھ کپڑے کا ٹکڑا بچ جاتا ہے، آپ سے ٹیلر پوچھتا ہے بھائی اس کا کیا کرنا ہے؟ تو آپ کہتے ہیں بھائی اس کا قرآن مجید کا غلاف بنا دو، اس کپڑے سے قرآن مجید کا غلاف بنا دو۔ اب ٹیلر اس کا غلاف بنا دیتا ہے، آپ کپڑا لے کے آتے ہیں، وہ جو سوٹ آپ پہنتے ہیں اس کی نسبت آپ کے جسم سے ہو گئی، اور جو کپڑا آپ قرآن مجید پہ بطور غلاف چڑھاتے ہیں اس کی نسبت قرآن مجید سے ہو گئی۔ آپ جو کپڑا آپ نے پہنا ہے، آپ نے پہنا 2 دن 4 دن، اس کو آپ اتاریں گے، لاپرواہی سے کہیں ڈال دیں گے، اور دھونے کی باری آئے گی تو اس کو واشنگ مشین میں بھی ڈالا جائے گا دوسرے کپڑوں کے ساتھ، اس کو مطلب صاف کرنے کے لیے آپ مختلف جو چیزیں ہوتی ہیں دھونے کے لیے کپڑے کو استعمال کریں گے، لیکن وہ جو کپڑا غلاف کا ہوگا اس کو آپ عام کپڑوں کے ساتھ نہیں ڈال سکتے۔ عام جو گھر کے اپنے آپ کے گندے کپڑے ہوتے ہیں، میلے کپڑے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ نہیں ڈال سکتے۔ بھائی کوئی پوچھے آپ سے بھائی یہ آپ نے اپنا سوٹ واشنگ مشین میں ڈالا، آپ نے اپنے باقی سارے کپڑے واشنگ مشین میں ڈالے، یہ جو چھوٹا سا غلاف ہے اس کو کیوں واشنگ مشین میں نہیں ڈالتے، اس کو کیوں ایسے نہیں کرتے؟ تو آپ کہیں گے بھائی یہ جو کپڑا ہے، یہ جو سوٹ ہے، اس کو میرے جسم سے نسبت ہے، کبھی میں پاکی کی حالت میں ہوتا ہوں، کبھی ناپاکی کی حالت میں ہوتا ہوں، کبھی میرا کپڑا گندا ہوتا ہے، کبھی صاف ہوتا ہے، کبھی پاک ہوتا ہے، کبھی ناپاک ہوتا ہے، لیکن یہ جو غلاف ہے اس کو میں اس کے ساتھ نہیں ملا سکتا، کیونکہ یہ ہر صورت میں پاک ہے۔ کیوں ہر صورت میں پاک ہے؟ کہ اس کو پاک کلام کے ساتھ نسبت ہو گئی ہے۔ عام سوٹ میرا لباس ہے، لیکن یہ جو غلاف ہے یہ قرآن کریم پہ چڑھایا جاتا ہے، اس لیے اس کا وہی ادب ہوگا جو قرآن مجید کا ہوتا ہے۔ یعنی کوئی بھی یہ تصور نہیں کر سکتا کہ وہ قرآن مجید سے اونچا ہو کے بیٹھے، خدا نخواستہ قرآن مجید کو خدا نخواستہ وہ پاؤں لگائے، خدا نخواستہ وہ کوئی اس کو نیچے رکھ دے، ایسا کوئی بھی ایمان والا بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ پیٹھ تک نہیں کی جاتی قرآن مجید کو ادب کی خاطر کہ بھائی قرآن مجید کو ہم پیٹھ نہ کریں، کیونکہ اس کا ایک ادب ہے۔ اب کپڑا ایک ہے، اس کی قیمت ایک ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ آپ کے سوٹ والا کپڑا زیادہ ہے،
غلاف والا کپڑا کم ہے۔ لیکن کیا ہوا، جو ایک ہی تھان کا کپڑا، ایک ہی کوالٹی کا کپڑا، ایک ہی قیمت کا کپڑا، نسبت تبدیل ہونے سے اس کی ہیئت بدل گئی، اس کے ادب اور احترام کے تقاضے بدل گئے۔ آپ جتنا ادب قرآن مجید کے غلاف کا کریں گے، اس قدر ادب آپ اپنے کپڑے کا نہیں کریں گے۔ خانہ کعبہ کا غلاف ہے، اس کے لیے ایک الگ سے فیکٹری ہے مکہ المکرمہ میں، یعنی اس فیکٹری میں کوئی اور چیز تیار نہیں کی جاتی، صرف غلاف کعبہ تیار کیا جاتا ہے۔ یعنی پورا سال اس فیکٹری کے جو ملازمین ہیں ان کا صرف ایک کام ہے کہ وہ سارے سال میں غلاف کعبہ جو ہے تیار کرتے ہیں اور بس۔ اور جو غلاف کعبہ اتر جاتا ہے، جس کو اتار لیتے ہیں لوگ، اس کو تبرک کے طور پہ لاتے ہیں۔ وہاں جو حج کے دوران جب وہ ہوتا ہے نا، غلاف کعبہ کو اتارا جاتا ہے تو پھر اس کے مختلف تبرک کے طور پہ تقسیم کیا جاتا ہے اس کے ٹکڑے لوگوں میں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی لوگ جو ہے نا، وہ غلاف کعبہ کے ان جو کپڑا ہوتا ہے اس کو لوگوں کی آنکھوں پہ رکھتے ہیں، میت کی اس کے کفن پہ رکھتے ہیں، اس لیے کہ اس کو اللہ کے خاص گھر سے نسبت ہے۔ ورنہ یہ بھی تو ہے نا، ہم نے مسجد میں قالینیں ڈالی ہوئی ہیں، ان قالینوں کو اٹھا کے تو کوئی نہیں رکھے گا تبرک کے طور پہ، ان پہ تو لوگ پاؤں رکھتے ہیں۔ مطلب ہم جب چلتے ہیں مسجد میں، جیسے بات آ گئی، میری کوشش یہ ہوتی ہے، ویسے میں آپ سے بات شیئر کرتا ہوں، کہ جہاں پہ لوگ سجدہ کرتے ہیں وہاں پاؤں نہ پڑے۔ جہاں مثلا ظاہر سی بات، اب یہ قالینیں ہیں کھلی بچھی ہوئی ہیں، اب تو ظاہر سی بات ہے لوگ آتے ہیں لاپرواہی سے آتے ہیں، ہم بیٹھ جاتے ہیں، لیکن میں اس کی تلقین بھی کیا کرتا ہوں اور کوشش بھی کرتا ہوں کہ جہاں پہ لوگوں میں سجدے کے وقت لوگوں کی پیشانی لگتی ہے، لوگوں کا ناک لگتا ہے، لوگ نیچے جھکتے ہیں، وہاں پہ کم از کم ہمارا پاؤں نہ پڑ دے پائے۔ یہ اس بات کی احتیاط کر لی جائے، باقی تو ظاہر سی بات ہے اتنا پوری احتیاط تو کوئی نہیں کر سکتا۔ لیکن غلاف کعبہ کو اللہ کے اس خاص گھر سے نسبت ہے جس کو حرم مکہ کہتے ہیں، اس لیے لوگ اس کو تبرک کے طور پہ استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ کیا ہوا، کپڑا وہی ہے، نسبت کعبہ سے ہوگی، کپڑا وہی ہے، نسبت قرآن مجید سے ہوگی، اس لیے آپ اس کا ادب کریں گے۔ یہ تو عقلی میں نے باتیں کی ہیں جو مطلب ہمارے ہو رہی ہے، لیکن اب میں آپ کو نقلی بات سنانے لگا ہوں جو نقل ہے اور کہیں اور سے نہیں، قرآن مجید میں ہے، اللہ کے کلام میں ہے۔ آپ سورہ کہف پڑھیں، سورہ کہف میں اصحاب کہف، کہف کہتے ہیں غار کو، غار والوں کا ذکر ہے۔ چند ایسے لوگ تھے جو بادشاہ وقت ظالم تھا اور بہت فاسق تھا اور مطلب دین سے پھرا ہوا تھا، اس کے ظلم سے جب تنگ آئے تو ہجرت انہوں نے اختیار کی۔ اور یہ دقیانوس اس بادشاہ کا نام تھا، بہت پہلے کی بات ہے، آج سے ہزاروں سال پہلے کی، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری دور مبارک سے بہت پہلے کی بات ہے۔ تو انہوں نے ہجرت کی، ان کا واقعہ تو بہت لمبا ہے، لیکن انہوں نے اللہ کے لیے ہجرت کی، انہوں نے اپنے دین کو بچانے کے لیے ہجرت کی، تو ایک کتا ان کے ساتھ ہو لیا۔ یہ قرآن مجید کی میں بات کر رہا ہوں، ایک کتا ان کے ساتھ ہو گیا۔ اب انہوں نے بڑا اس کو ڈانٹا، دتکارا، لیکن کتے نے ان کا ساتھ نہ چھوڑا۔ اس نے کہا بھائی میں مطلب زبان حال سے ہی کہا، تو ان کے ساتھ ہو لیا، بار بار اس کو دتکارتے رہے، لیکن کتا ان کے ساتھ چلتا رہا۔ بالآخر انہوں نے کہا کہ چلو یہ بولتا نہیں ہے تو ہمارے ساتھ چلا چلے۔ اب وہ گئے، ایک لمبا واقعہ، غار میں گئے، وہاں سو گئے، وہ کتا بھی ان کے ساتھ وہاں پہ سو گیا۔ کتے نے کوئی شور نہیں مچایا، کچھ نہیں کیا، بس یہ اللہ نے اپنی قدرت کا اظہار کرنا تھا۔
اب وہ کتا تھا، اور یہ حدیث صحیح ہے کہ جس گھر میں کتا اور تصویر ہوں وہاں پہ اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ یہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ جس گھر میں تصویر ہو یا کتا ہو وہاں اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ کتے کے حوالے سے چند چیزوں میں استثناء ہے کہ اگر کوئی شکار کے لیے کسی نے رکھا ہو، یا کوئی ایسی جگہ ہو جہاں جنگل ہو، بیابان ہو، یا فصل کی حفاظت کے لیے ہو، تو ایسی چیزوں کا بعض فقہاء نے ایک حد تک اجازت دی ہے، لیکن تصویر لٹکانے کی کسی صورت میں اجازت نہیں ہے۔ چاہے تصویر والدین میں سے کسی کی ہو، چاہے مرشد کی ہو، چاہے کسی اللہ کے نیک بندے کی ہو، کسی کی بھی تصویر تعظیماً لٹکانا یہ حرام اور مطلقاً حرام ہے۔ یہ بالکل حضور کا فرمان ہے، اور ہمیں اس کو اپنے پلے سے باندھ کے رکھنا چاہیے۔ اس سلسلے میں کوئی تعویل کسی صورت میں نہیں کی جا سکتی، کیونکہ حضور کا واضح فرمان ہے۔ بہرحال وہ کتا ان کے ساتھ سو گیا، ایک لمبا واقعہ ہے، لیکن کیا کمال کی بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس کتے کی ادا اتنی پسند آئی نا، تو اللہ نے فرما دیا وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، ان کا کتا جو ہے وہ وہاں پہ غار کے سامنے اپنے پاؤں کو پھیلائے بیٹھا ہوا ہے، اور نام تھا اس کا قطمیر۔ قطمیر اس کا نام تھا۔ اور اس کتے کو اللہ نے اعزاز کیا بخشا؟ اعزاز اللہ نے یہ بخشا کہ جس کو نجس کہا گیا ہے اس کو اللہ نے اپنے نیک لوگوں کے ساتھ معیت اور صحبت اختیار کرنے کا اعزاز یہ بخشا کہ اللہ نے اسے بھی جنتی بنا دی۔ اب آپ دیکھیں، یعنی یہ کوئی کسی الف لیلا کے قصے کی بات نہیں ہے، کسی اور رومانوی داستان کا حصہ نہیں ہے، یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے۔ یعنی کہتے ہیں نا وہ ایک بات مصرع، خدا جب عقل لیتا ہے حماقت آ ہی جاتی ہے۔ یعنی یہ بات کہ ایک کتا جو پلید ہے وہ اگر اللہ والوں کی صحبت اختیار کرتا ہے، ان کی مجلس اختیار کرتا ہے، ان کا ساتھ دیتا ہے، تو پھر اللہ اس کو بھی جنتی بنا دیتا ہے۔ تو جو انسان اشرف المخلوقات ہے، یقیناً انسان، ہم لوگ خطا و نسیان سے مرکب ہیں، الانسان مرکب من الخطا والنسیان، انسان سے بہت سی بھول چوک ہوتی ہے، گناہ سرزد ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بندہ یہ کہے نہیں جی میں تو بڑا نیکوکار ہوں۔ معصوم تو صرف اللہ کے نبی ہیں، انبیاء کرام معصوم ہیں، ملائکہ معصوم ہیں، باقی تو اولیاء اللہ کو بھی ہم معصوم نہیں کہہ سکتے۔ حضرات اہل بیت اطہار، حضرات صحابہ کرام، ان کو محفوظ عن الخطا کہتے ہیں۔ معصوم کا عقیدہ صرف انبیاء کرام کے بارے میں، اور یہ ایمان کی مبادیات میں سے ہے، عقائد حقہ کے مبادیات میں سے ہے کہ عقیدہ عصمت جو ہے صرف انبیاء کرام کے لیے ہے اور ملائکہ کے لیے ہے۔ غلطیاں تو کسی سے حضور کے دور میں حدیں لگتی رہی ہیں۔ میں نے آپ کو ایک واقعہ بھی سنایا تھا، غالباً پچھلے جمعے پہ بھی وہ واقعہ سنایا تھا، وہ جھوٹ والا، وہ جو جس نے صحابی نے عرض کی تھی یا رسول اللہ 3 جرم ہیں تو ایک چھوڑ سکتا ہوں۔ یعنی ایسا نہیں ہے، لیکن اصل بہترین انسان وہ ہے، وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرمان کا مفہوم ہے کہ بہترین خطا کار وہ ہے کہ جو توبہ کر لے، سچے دل سے توبہ کرنے والا بہترین خطا کار ہے۔ یعنی غلطیاں ہوتی ہیں، خطائیں ہوتی ہیں،
لیکن جو نسبت ہوتی ہے نا، نسبت یہ بہت بڑا کام کرتی ہے۔ وہ اکثر میں یہ سادات گرامی کے احترام کے ضمن میں بات سناتا ہوں۔ آج کل لوگ بڑے بے باک ہو گئے ہیں، اور سادات کے حوالے سے خاص کر ہمارے یہاں بعض ہمارا ایک طبقہ ایسا اٹھ کھڑا ہوا ہے جو سادات کے حوالے سے بڑی غلط سوچ رکھتا ہے۔ حالانکہ سادات کو حضور سے نسبت ہے، اور جس کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہو وہ تو ہمارے سردار ہیں۔ اعلیٰ حضرت گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت سید اگر گنہگار ہو، بدکار ہو، تو کیا اس کے ساتھ کیسا تعلق ہونا چاہیے؟ تو آپ نے پٹھواری زبان میں فرمایا کہ یار اگر تیرے گھر میں آگ لگ جائے، تیرے گھر میں آگ لگ جائے، تیرے پاس صاف پانی نہ ہو، گندا پانی کہیں پڑا ہوا ہو، تو اس سے آگ بجھے گی یا نہیں بجھے گی؟ ان کا حضور آگ تو بجھ جائے گی نا یار، گنہگار ہیں لیکن اولاد کس کی، یہ بھی تو دیکھو۔ اور حضور نے فرمایا میں اپنی نسبت کا پاس رکھوں گا۔ یہ تو ہے 14ویں صدی کے وہ بے وقوف سفہا قسم کے وہ لوگ جنہوں نے بدقسمتی سے دین پڑھ لیا، بدقسمتی سے وہ بھولتے بھولتے جا کے کسی مدرسے میں چلے گئے اور وہ پڑھ گئے، اور بس وہ آ کے ممبروں پہ ایسی باتیں آل رسول کے والے سے کرتے ہیں۔ خدا کی قسم ہم تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہم تو اعلیٰ حضرت کے بھیا ان کے غلام ہیں، ان کی فکر کے پرچارک ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ سید کی بد مذہب بھی ہو جائے پھر بھی اس کی تعظیم ہے، جب تک کہ اس کی بد مذہبی کفر کی حد تک نہ پہنچے۔ اب کیا ہے یہ نسبت ہے نا، حضور سے نسبت۔ یار ایک کتا اصحاب کہف سے نسبت پیدا کرتا ہے، تعلق پیدا کرتا ہے، مائیت اختیار کرتا ہے، اللہ اس کو جنتی بنا دیتا ہے، تو آپ ایک انسان کی کیا بات کرتے ہیں کہ جو اشرف المخلوقات ہے، جو ساری مخلوق سے بہتر ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، نسبت اللہ والوں سے پیدا کرے گا۔ مثلا ایک اور میں آپ کو مثال آسان فہم دیتا ہوں۔ یہ لوہا ہے نا، لوہا آپ بالکل ذرات بھی ہو نا، اس کو آپ پانی میں ڈالیں گے، تالاب ہو، پانی ہو، دریا ہو، سمندر ہو، کچھ بھی ہو، تو وہ کیا ہوگا؟ ڈوب جائے گا۔ وہ ڈوب جائے گا، اوپر نہیں تیرے گا۔ یہ لوہے کی خاصیت ہے کہ وہ نیچے تہہ میں چلا جاتا ہے۔ آپ تالاب میں ڈالیں گے نیچے چلا جائے گا، آپ دریا میں ڈالیں گے چھوٹے ذرات ہوں گے، اوپر اڑتے پانی کی تیزی کی بہاؤ میں جائیں گے، لیکن پھر بھی وہ نیچے 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 چلے جائیں گے۔ سمندر میں ڈالیں گے نیچے چلے جائیں گے۔ لیکن اسی لوہے کو جب لکڑی سے نسبت ہو جاتی ہے، جب وہ لکڑی کی مائیت اختیار کرتا ہے، اتنا بڑا وزنی جہاز، بحری جہاز میں نے دیکھا ہے، تو آپ میں سے بھی کسی نے دیکھا ہو یا نا، تو بحری جہاز میں پہلے دور میں بلکہ سفر بھی بحری جہازوں پہ ہوتے تھے، تو بحری جہاز میں ہزاروں ٹن لوہا ہوتا ہے، لیکن وہ ڈوبتا نہیں ہے۔ بھئی ایک پاؤ، ایک چھٹانگ لوہا آپ ڈالیں گے تو ڈوب جائے گا۔ بھئی ٹنوں لوہا کیوں نہیں ڈوب رہا؟ اس لیے نہیں ڈوب رہا کہ اس نے لکڑی کی صحبت اختیار کر لی، اس نے لکڑی سے اپنی نسبت اختیار کر لی ہے، اس لیے وہ ڈوب نہیں رہا بلکہ وہ تیر رہا۔ وہ شیخ سعدی علیہ رحمہ نے بڑی خوبصورت مثال دی ہے یہی نسبت کی۔ وہ بڑے مزے سے بہت ہمارے استاد جی بڑے ترنم سے وہ پڑھا کرتے تھے، ان کا وہ قطع: گلے خوشبو در حمام روزے، رسید از دست محبوب بدستم، بدو گفتم کہ مشکی یا عبیری، کہ از بوئے دلاویزے تو مستم، بگفتہ من گلے نا چیز بودم، ولیکن مدت با گل نشستم، جمال ہم نشین در من اثر کرد، وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم۔ وہ استاد صاحب ذرا ترنم میں پڑھتے تھے، ہمیں بڑا مزہ آتا تھا، تو میں ذرا ترنم کے خاصا خلاف ہوں، ترنم والی تقریروں والے مجھ سے تھوڑا سا جھجکتے بھی ہیں، تو اس لیے میں وہ ٹائم بچانے کی خاطر۔ ہاں، شیخ سعدی کیا فرماتے کہ مجھے ایک مٹی ملی، میں نے ایک مٹی کو پایا، اس سے خوشبو آ رہی تھی، میں نے پوچھا تو مٹی ہے، تجھ سے یہ خوشبو کیوں آ رہی ہے؟ اور تیری ایسی خوبصورت خوشبو ہے
کہ میں تو تیری خوشبو سے مست ہو گیا، بگفتہ من گلے ناچیز بودم. تو مٹی نے کیا کہا؟ ساتھی میں وہی مٹی ہوں، ناچیز میں کچھ بھی نہیں ہوں. اور مٹی وہ اکثر میں یہ مثال دیتا تھا نا، تکبر جو آج ہمارے معاشرے میں سب سے بڑی بری بیماری ہے. انسان بھائیوں مٹی سے بنا ہے، اور مٹی کے ساتھ عاجزی جچتی ہے. مٹی یہ ہے نا ہماری زمین، مہربان ماں، ہماری ساری گندگیوں کو اپنے اندر سمیٹتی ہے. ہم اس کو رونتے ہیں، ہم اس کے ساتھ کیا کیا نہیں کرتے، لیکن وہ ایک مہربان ماں کی طرح ہماری ساری علائشوں کو اپنی گود میں لے لیتی ہے. عاجزی، انکساری، کوئی احتجاج نہیں، کوئی کچھ نہیں. جو بھی جیسے بچہ ماں کے ساتھ کبھی کرتا ہے نا، بچہ ماں کے ساتھ اس کے مطلب ایسے مطلب مارتا ہے، کبھی اس کے کپڑے کھینچتا ہے، کبھی اس کے کان کھینچتا ہے، کبھی کیا کرتا ہے، غصے میں آیا تو لگا دیتا ہے 2-4 چھوٹے بچے. تو ماں تو اسے کچھ نہیں کہتی نا، ماں تو دلاسا دیتی رہتی ہے، میرا بچہ میرا بچہ میرا بچہ. زمین انسان کی ماں کی طرح ہے، ساری علائشیں اندر، ساری انسان کی گندگیاں، لیکن خاموش خاموش ایک ماں کی طرح، عاجزی، انکساری. اور انسان مٹی سے بنا ہوا ہے، تو انسان کے ساتھ کیسے جچتا ہے کہ وہ تکبر کرے، کیسے ایسے کرے؟ گویا جو انسان ہو کے تکبر کرتا ہے وہ اپنی اس ماں کے خلاف چل رہا ہے. تو مٹی، اس نے کہا میں وہی ناچیز مٹی ہوں جس کو تم ہر طرح سے رونتے ہو. ولیکن مدت با گل نشستم، اے سعدی ایسے ہوا کہ میں کچھ عرصہ پھول کی صحبت میں رہی ہوں، میں نے پھول کی معیت اختیار کی. جمال ہم نشیں در من اثر کرد، وہ جو میرے ساتھ میں جس پھول کی معیت میں رہی ہوں، اس کی صحبت نے، اس کی مجلس نے مجھے خوشبودار بنا دیا. وگرنہ من ہما خاکم کے استم، ورنہ میں تو وہی مٹی ہوں جو تھی، میں تو وہی مٹی ہوں. اب کیا ہوا کہ اس صحبت نے مجھے خوشبودار بنا دیا. اور وہ حضرت میاں صاحب کا بڑا مشہور شعر ہے نا، چنگے لوکاں دی صحبت ایویں جیویں دکان اتاراں، سودا پاویں لئیے نہ لئیے ہلے ملن ہزاراں. اور برے لوکاں دی صحبت ایویں جیویں دکان لوہاراں، کپڑے پاویں کنج کنج پئیے چھٹاں پین ہزاراں. ایک مثال دیتے ہیں نا کہ آپ اگر نیک لوگوں کی صحبت اختیار کر رہے ہیں، اچھے لوگوں کی مجلس اختیار کر رہے ہو، تو تم کم از کم جتنی دیر اس مجلس میں بیٹھے رہو گے تم گناہ سے تو باز رہو گے نا. تمہیں وہاں بیٹھنے کا ثواب تو ملے گا نا. یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سال طاعت بیریا، کہ اللہ کے ولی کی ایک لمحے کی صحبت 100 سالہ بے ریا عبادت سے بہتر ہے. کیوں؟ وہاں انسان اخلاص کے ساتھ بیٹھتا ہے، اللہ کے ایک نیک بندے کی صحبت میں بیٹھتا ہے. تو میاں صاحب کے وہ شعر کا مفہوم وہ یہی ہے کہ بھائی آپ عطر والے کی دکان پہ جب بیٹھتے ہیں تو آپ اگر عطر لیں یا نہ لیں، جتنی دیر آپ وہاں بیٹھیں گے آپ کو اس کی خوشبو معطر کرتی رہے گی. آپ جب اٹھ کے وہاں سے چلے بھی جائیں گے تو کچھ دیر کے لیے آپ کے کپڑوں سے وہ خوشبو آتی رہے گی. اور فرماتے ہیں کہ اگر برے، یہ نیک بندے کی صحبت کا انہوں نے دیا، اور اگر آپ کسی ایسے برے بندے کی مجلس میں بیٹھتے ہیں جو خود بھی مطلب اللہ کا نافرمان ہے، اس کی مثال کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ برے بندے دی صحبتی میں جی میں دکان لوہاراں، کپڑے پاویں کنج کنج بے یہ چھٹا پین ہزار. آپ دیکھتے نا، آپ لوہار کی دکان پہ جاتے ہیں، کوئی مطلب اوزار بناتے ہیں تو وہ لوہے کو گرم کرتا ہے، پھر اس کو کوٹتے ہیں، اس سے پھر چھینٹیں اٹھتی ہیں، آگ کی وہ لوہے کی وہ جو میل ہوتا ہے نا، صاف ہوتا ہے وہ اس کو کرتے کرتے بعض اوقات آپ بے شک کپڑے سنبھالتے ہیں لیکن کوئی نہ کوئی چھینٹ کپڑوں کے اوپر پڑ ہی جاتی ہے. تو
جتنی دیر آپ وہاں بیٹھے رہیں گے خوشبو آپ کو آتی رہے گی، اور جو ہی آپ اٹھ کے آئیں گے تو کچھ دیر تک پھر بھی خوشبو آتی رہے گی۔ لیکن اگر اس نسبت کو تسلسل سے اختیار کیا جائے، مکمل طور پہ اس نسبت کو قائم رکھا جائے، وہ ہمارے ہاں ایک اصول ہے، ہمارے حضرت صاحب فرمایا کرتے تھے قبلہ رحمۃ اللہ علیہ، کہ کم از کم یہ تصوف میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے رابطہ۔ رابطہ کا یہ مطلب ہے کہ تم اپنے شیخ سے، اپنے مرشد سے رابطے میں رہو۔ ایک رابطہ ہے جو روحانی رابطہ ہے، اور ایک رابطہ یہ وہ فرماتے تھے کہ 40 دن کے اندر اندر اپنے شیخ سے ملاقات کرنی ضروری ہے، اپنے مرشد سے ملاقات کرنی 40 دن کے اندر اندر ضروری ہے۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو پھر شیخ کے درمیان اور تمہارے درمیان شیطان حائل ہو جاتا ہے۔ اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو قصے کہانیوں کی بات ہو، بلکہ آپ دیکھیں نا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے سید نزدیک اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک صحابی حاضر ہوئے، انہوں نے کہا میں بہت پریشان ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ میں پتہ نہیں میرے اندر ایمان ہے یا نہیں۔ تو حضرت صدیق اکبر، بھائی کیوں، کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے عرض کی کہ ایسا ہے کہ جب میں حضور کی مجلس میں بیٹھتا ہوں تو میری کیفیت یہ ہوتی ہے کہ دنیا و ما فیہا سے بے خبر ہو جاتا ہوں۔ کوئی مطلب مجھے دنیا کی لذت، دنیا کی یہ جو مطلب ہیں رنگینیاں، دنیا کے امور، یہ ساری چیزیں ایک دم بھول کر میں فقط اللہ کی طرف میرا دل مائل ہو جاتا ہے۔ وہ حضور نے بھی اولیاء کی ایک صفت بیان فرمائی ہے نا، کہ ولی وہ ہے کہ جسے دیکھو تو تمہیں اللہ یاد آ جائے، جس کی صحبت میں بیٹھو تو اللہ یاد آ جائے۔ ولی کی سب سے بڑی نشانی یہی ہے۔ تو جب حضور سے، اس حضرت صدیق اکبر سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے ساتھی صحابی نے عرض کی، تو آپ نے فرمایا بھائی حالت تو میری بھی یہ ہے، چلو حضور کے پاس چلتے ہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دونوں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اپنی وہ کیفیت عرض کی۔ تو حضور نے فرمایا کہ اگر تمہاری جو کیفیت میری مجلس میں ہوتی ہے، وہی مجلس ہمہ وقت، وہی کیفیت ہمہ وقت رہے، تو تمہارے ساتھ دن کے وقت چلتے ہوئے فرشتے تمہارے ساتھ مسافہ کریں۔ یعنی مطلب کیا ہے کہ جب تک آپ ظاہراً اپنے مرشد کی صحبت اختیار نہیں کریں گے، ان کی مجلس میں نہیں بیٹھیں گے، اس وقت تک آپ کما حقہ استفادہ نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے آپ کو مسلسل رابطے میں رہنا پڑے گا۔ اور آج کل تو اب لوگ مطلب بیعت بھی، میں نے سنا ہے کوئی SMS پہ بیعت کرتے ہیں، انٹرنیٹ پہ، جی ہاں جی تسی ہمارے مرید ہو گئے، جی ہو گئے ہیں جی، بس ٹھیک ہے جی، ہاں جی ہمارے اتنے مرید ہو گئے۔ یہ انٹرنیٹ والی بیعت کدھر سے نکل آئی بھائی؟ SMS والی بیعت کہاں سے نکل آئی؟ 1000 لاکھوں کا مجمع ہے، چلو جی سارے تسی مرید ہو، یہ نہیں ہے، یہ مریدی شریدی نہیں ہے۔ مرید یہ ہے کہ ہاں، جیسے ہمارے آقا کی سنت ہے، سامنے ہاتھ میں ہاتھ دے کے پھر مسلسل رابطہ، یعنی باطنی رابطہ بھی اور ظاہراً بھی، کہ کم از کم 40 دن کے اندر اندر اپنے مرشد سے ملاقات کرنی ضروری ہے۔ ورنہ تو جی اسی زیارتی تے گیا سا اٹھائے کچھ نہ، بھئی تساں کیتا کہ تساں اٹھاوے آ۔ وہ بڑا فارسی کا ذوق پتہ نہیں مولوی صاحب کی وجہ سے پیدا ہو رہا ہے۔ فارسی کا بڑا ایک شعر ہے نا، مگو کہ رفتمو قسمت نہ بود دیدارش، کہ نہ رسائی سالک دلیل کم طلبیست۔ تو یہ نہ کہہ کہ میں گیا اور مجھے دیدار نہیں ہوا۔ نہ رسائی سالک دلیل کم طلبیست، سالک کا نہ پہنچنا اس کے طلب نہ کرنے کی دلیل ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اچھا یار، کئی کہتے ہیں اچھا جلسہ نا جی پتہ لگ سی موڑے شریف جلتے ہیں نا، ہم دیکھتے ہیں نا پیرا میں ہے کتنا ہے نا، یہ ایسے ہوتا ہے نا ہمارے معاشرے میں۔
یعنی کوئی فیض کے اصول کے لیے جاتا ہی نہیں ہے، لوگ اس لیے جاتے کہ چیک کر رہے ہیں۔ وہ حضرت صاحب چورا شریف والے تھے، پیر سید عجائب علی شاہ صاحب، ان کے پاس ایک شخص گیا تو لوگوں نے کہا حضرت بیعت ہونے کو آیا تھا، تو انہوں نے فرمایا یہ بیعت ہونے کے لیے نہیں آیا، یہ مجھے چیک کرنے کے لیے آیا ہے۔ اس نے پہلے وہ وہاں سے اس نے کہا تھا کہ میں جاؤں گا، پہلے میں چیک کروں گا، اس کے بعد میں بیعت ہوں گا یا نہیں ہوگا۔ انہوں نے فرمایا تو مجھے چیک کیتا، تو پہلے اپنے پانڈے تو جل گا پھر مجھے چیک کریوں نہ کیا۔ وہ پیر صاحب تھوڑے سے طبیعت کے بھی جلالی تھے حضرت صاحب، تو انہوں نے فرمایا پہلے اپنے برتن صاف کر پھر مجھے چیک کرنا۔ تو اس طرح کی چیکنگ میں پھر بندہ چیکر ہی رہتا ہے، وہ پھر کسی اور مقام پہ نہیں پہنچتا۔ بہرحال یہ ہمارا وقت چونکہ مکمل ہو چکا ہے، ہمارا جو آج کا موضوع تھا ضرورت شیخ، اس حوالے سے یہ میں نے چند باتیں کی ہیں، اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ آمدہ جمعۃ المبارک کو بھی اسی موضوع پہ، کیونکہ یہ آج کی بڑی ضرورت ہے کہ ہم صحبت سے ہی ساری چیزیں بدلتی ہیں میرے دوستو۔ اگر گندی صحبت ہمارے بچے، ہمارے نسلیں، ہمارے لوگ اختیار کریں گے تو ظاہر سی بات ہے ویسے ہی بنیں گے۔ اس لیے میرا جو سب سے بڑا فوکس اور توجہ میری رہتی ہے وہ اس پہ رہتی ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں، ہم اپنے باتوں کو سنواریں، ہم اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں، نیک لوگوں کی معیت میں رہیں۔ تو اس لیے میں نے یہ موضوع منتخب کیا تھا۔ تو میں نے جو کچھ کہا ہے انشاءاللہ آئندہ جمعۃ المبارک کو کچھ اس سلسلے میں عرض کروں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں میری غلطیوں کو معاف فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری نسبتوں کو اپنے نیک بندوں کے ساتھ قائم و دائم رکھے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔ آگے